ہماری گھر کی خواتین خاص طور پہ وہ بڑی ٹینشن لے لیتی ہیں کہ وہ ہو شوگر ہو گئی تو اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کوئی مشورے دیں کوئی گھر میں رہ کر ہی ہم اس کو مینٹین کر سکیں, کنٹرول کر سکیں. اس میں سب سے پہلا مشورہ, ایسا پیشنٹ جس کو پتہ چل گیا کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے, سب سے پہلا کام تو صبح کے ٹائم واک کرنی شروع کر دیں. ورزش کا, ایکسرسائز کا اثر ہوتا ہے, ضروری ہے, اتنا ضروری ہے. آپ کے خون کی سرکولیشن بہتر رہتی ہے. آپ دماغی طور پہ آپ صبح کے ٹائم واک کرنے جاتے ہیں, جب آپ وہ سبزہ دیکھتے ہیں, آپ واک کرتے ہیں, اس سے آپ کا ذہنی طور پہ آپ اتنے زبردست ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسا پیشنٹ ہے شوگر ہو یا ویسے ہی ڈپریشن یا انزائٹی میں ہے, وہ اسے چاہیے صبح واک کرے. جب وہ صبح واک کرے گا, صبح تازہ آب و ہوا لے گا, اور وٹامن ڈی صبح کے ٹائم جب سورج نکلتا ہے تب وٹامن ڈی اتنے زبردست طریقے سے بن رہا ہوتا ہے. انسان کو وٹامن ڈی اگر پورا کرنا ہے تو سورج سے زیادہ کوئی دوائی ایسی تیز بنی نہیں ہے. پھر اس میں جو انسان دماغی طور پہ جب صبح صبح وہ تازہ آب و ہوا لیتا ہے, ذہنی طور پہ فریش ہو جاتا ہے. میں تو کئی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں جن کے اندر غصہ, چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے, یہ شوگر بالکل ہی کنٹرول نہیں ہو رہی, تو میں کہتا ہوں آپ صبح واک کرنی شروع کریں, صرف اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اگر واک کے دوران کتنے منٹ؟ یہ تقریباً 30 سے 35 منٹ کم از کم 30 منٹ, کم نہیں تو اگر وہ ایک یعنی کہ 30 منٹ اتنا اسٹیمنا ہی نہیں ہوتا لوگوں میں. اچھا, اس میں کیا بات ہے, جیسے ہی شوگر بڑھتی ہے خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیور فیٹی ہوتا ہے. اب لیور فیٹی ہے, خون گاڑھا ہے, تو آپ کا تو چلنے کو دل ہی نہیں کرنا, آپ کا صبح اٹھنے کو دل نہیں کرنا. وہی نا, آوازاری اتنی ہوتی ہے کہ آپ کا بیڈ سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. اب اس میں پہلے تو ہمت مانے, میں 7 چیزیں بھی بتاؤں گا جو کھائیں گے تو اٹھنے کے قابل ہوں گے. ٹھیک ہے. پہلا کام آپ نے واک شروع کرنی ہے, ایکسرسائز شروع کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا, خون کی سرکولیشن بہتر ہوگی, تو آپ کا جو لیور ہے وہ فیٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی, جس سے HbA1c وہ کم ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, ٹیسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, ٹیسٹ اس کا آپ HbA1c ضرور کروائیں, کوئی مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے, یہ آپ کروا لیں تو اس سے آپ کی 3 ماہ کی شوگر, اکثر جو ہم ڈیلی بیس پہ وہ کرواتے ہیں گلوکومیٹر سے, وہ بعض اوقات غلط بتا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو اسی ٹائم کی بتا رہا ہوتا ہے. آپ 3 ماہ والا ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو ایک ایوریج نکل آتی ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کی یہ ہے ڈائبٹیز کا کیا ریشو ہے. اچھا, پہلا عمل آپ نے کر لیا ورزش ایکسرسائز کا. دوسرا, اگر آپ ورزش کر رہے ہیں تو اس میں علاج بھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نیم کے پتے 2 سے 3 عدد نیم کے پتے اور 2-3 کالی مرچ چبا لیں. اچھا, ثابت کالی مرچ. ثابت کالی مرچ. نیم کا پتا ذرا کڑوا ہوتا ہے, کالی مرچ ساتھ مل جائے تو وہ محسوس نہیں ہوتا, وہ بھی اسپائسی ہوتی ہے, لیکن وہ اس کے اثر کو ختم کر. یقین کریں, اتنے لوگ دعائیں دیتے ہیں, اگر آپ یہ واک کرتے ہوئے چبا لیں نا صبح, نہار منہ, پہلے دن آپ دیکھیں آ کے آپ کی شوگر کتنی زبردست کنٹرول ہوتی ہے. اچھا, یہ نہیں کہ کم ہوگی, کنٹرول ہو جائے گی, نارمل پہ رہے گی, آپ کی طبیعت فریش رہے گی. ٹھیک ہے. دوسرا کام, آپ اپنی لائف میں رائس پہلے نمبر پہ, یہ شوگر پیدا کرنے میں, کیونکہ جب آپ مسلسل کھاتے ہیں تو اس سے لیور فیٹی ہوتا ہے. جب لیور فیٹی ہوتا ہے تب پھر آگے نقصان کیا ہوتا ہے, HbA1c بڑھتا ہے. اس کو کم کر دیں. ٹھیک ہے. فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, مرغن اغذیہ کم کر دیں, کیونکہ اعتدال ضروری ہے. آج کل میں نے آپ کو بتایا نا, زیادہ جو لوگوں کو شوگر ہے ٹائپ 2, اور ٹائپ 2 ہوتی ہے لیور فیٹی کی وجہ سے. اور لیور فیٹی ہوتا ہے جب فیٹ آپ کے زیادہ آتی ہے, کولیسٹرول بڑھتا ہے, ٹرائیگلیسرائڈ بڑھتا ہے, تو پھر آپ کے فیٹ بڑھ جاتی ہے. تو فیٹ پیدا کرنے والی چیزیں کیا ہے, پہلا تو ہم کھا پی لیتے ہیں, واک نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے. دوسرا, کھانے ایسے چھوڑیں جیسے قرآن کہتا ہے, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو, اسراف نہ کرو, اعتدال کے ساتھ. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں چھوڑ بالکل چھوڑ دینے ہیں. رائس کھائیں, پورشن کم کرنا. میں آپ کو بتاتا ہوں, رائس کھائیں, آپ 10 دن کے اندر 1 دفعہ کھائیں. اس میں آپ مٹن کا یوز کریں, کالی مرچ, اگر مٹن نہیں کر سکتے تو سستی چیز ہے کالے چنے اس میں ڈال لیں, پھر بھی آپ کو کالے چنے شوگر کے لیے اچھے ہوتے ہیں, کمال کا رزلٹ ہے. کالے چنوں کا سالن بنا لیں, بھون کے کھا لیں, کالے چنے چاول میں بنا لیں. کالے چنے کہہ لیں کہ وہ بکرے سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں. اچھا جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں مٹن جو پروٹین کا سب سے بڑا سورس ہے, جی جی, ریڈ میٹ, اس کے بجائے آپ کالے چنے استعمال کریں. ایک بندہ بیچارے کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ 3,000-3,500 روپے کلو مٹن, وہ اس نے بکرا عید پہ ہی کھانا, وہ بھی اگر کسی نے بھیج دیا تو اس کے لیے تو کالے چنے سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں. کالے چنے جو ہیں یہ شوگر کا علاج ہے. اس کے بعد اگر جس کے پاس پیسے کی فراوانی ہے, مٹن اتنا اچھا سورس ہے شوگر کو کم کرنے کا. اگر آپ گھیا کدو یا ٹینڈے میں آپ مٹن کا گوشت ڈال کے 3 دن کھا لیں, آپ کی شوگر نارمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. گندم کی روٹی بھی شوگر کو, جس بندے کو شوگر ہو گئی ہے اس کو گندم کی روٹی شوگر بڑھاتی ہے. گندم کی روٹی نہیں کھانی, کم کھائیں, میکسیمم بچیں, جو کی روٹی کھائیں. اور میں نے کتنے پیشنٹ کا علاج کیا, صرف دلیا جو, صبح دلیا جو کھلائیں, دوپہر میں جو کی روٹی کھلائیں.
آپ کی شوگر نارمل پہ آنا شروع ہو جائے گی. صرف جو شوگر کنٹرول کرنے میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. گندم آپ نے نہیں کھانی, کم چاول کا پورشن کم, چاول کا پورشن کم. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنی بھی یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اس کو کم کریں. اگر آپ کافی چائے لیتے ہیں بہت زیادہ تو اس کو بھی کم کریں. کبھی کبھار تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن روٹین ورک میں کثرت سے آپ پیتے ہیں یہ بھی کیا کرتی ہیں, فیٹی لیور پیدا کرتے ہیں. اچھا, لیور کو نقصان چائے دیتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کم پینا شروع کر دیں. کافی اگر آپ نے پینی ہے تو دودھ یا کریم کے بغیر پی لیں, بغیر پئیں اور کم پئیں, ڈیلی بیس پہ نہ پئیں کیونکہ یہ ڈرائنس پیدا کرے گی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے رائس کھائے, اوپر سے آئس کریم کھا لی, اوپر سے کولڈ ڈرنک پی لی, تو یہ تو ہم خود شوگر پیدا کر رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ کام کر لیں, اس سے آپ کی شوگر نارمل پہ رہے گی. پھر گھروں میں نا اکثر یہ سستی سی چیز مل جاتی ہے, یہ چنے, بھنے چنے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں, اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے کالے رنگ کا. آپ شوگر کو نارمل پہ رکھنا چاہتے ہیں, شوگر والے بندے کو بھوک بڑی جلدی لگتی ہے, ہر تھوڑی دیر بعد بھوک لگ جاتی ہے. صحیح بات ہے. آپ بھنے چنے تھوڑے سے لے لیں, بادام کی گری تھوڑی سی لے لیں. یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے, اپنی پاکٹ میں ڈال لیں, پیکٹ میں ڈال کے ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی کھا لیا کریں. اب آپ کے انرجی لیول کو بھی ٹھیک رکھے گا, آپ کی شوگر بھی نارمل رہے گی. اور شوگر نارمل رہے گی تو آپ یقین کریں کہ آپ کا اسٹریس لیول بھی نارمل رہے گا. یہ دونوں آپس میں ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں. اس میں آپ نے ایک چیز اور, نیند پوری کریں. نیند اس میں بالکل بھی دو رائے نہیں. اگر آپ نیند نہیں پوری کریں گے شوگر آپ کی نارمل پہ نہیں آ سکتی. آپ جو مرضی دوائی کھا لیں, آپ جتنی مرضی انسولین لگا لیں, اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو آپ کا شوگر کنٹرول نہیں آئے گا. یہ اس کے بعد ذہنی طور پہ جو آج کل سب سے بڑا بگاڑ ہے, انسان اتنا پریشان ہے, ملکی حالات ہیں, کاروبار کی وجہ سے, فائنینشلی طور پہ اپنے آپ کو ریسٹ دینے کے لیے جب آپ گھر آئیں نا, کوشش کریں کوئی ایک ٹائم رکھ لیں, آدھا گھنٹہ موبائل کا. اس کے بعد موبائل بند کریں, جیسے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. بیٹھ کے مائیں یا والد بچوں کو کوئی نہ کوئی قصہ, کہانی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات یا صحابہ کے واقعات سناتے تھے. اس طرح کی کوئی چیز سنائیں جس سے, یا پھر بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کھیل لیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا دماغی طور پہ نا جو آپ سٹریس میں تھے, آپ دیکھیں نا انسان جتنا بھی پریشان ہو, جب وہ گھر انٹر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے گھر بنایا ہے. جب انسان گھر انٹر ہوتا ہے, بچے آ کے ملتے ہیں گھر میں, جب ماں باپ, بہن بھائی, وائف, اس سے انسان فوری طور پہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اچھا, مجھے ایک چیز بتائیں, آج کل نا ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. جب ٹرینڈ چلتا ہے نا تو پھر ہم سب اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اوہو گلوٹن فری چیز چاہیے مجھے تو گلوٹن سے تو مجھے بالکل الرجک ہو گئی, وچ از گڈ, کیونکہ کاربس جو ہیں وہ آپ کی شوگر کو بڑھاتے ہیں, آپ کو کم کرنے چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے نا, اوٹس کھانے ہیں ہم نے, جوار کی روٹی کھانی ہے ہم نے, مکی کی روٹی کھانی ہے ہم نے, وہ ہے تو بہت دیسی چیزیں, ہوں گی بھی فائدہ مند, لیکن جو ٹرینڈ چل جاتا ہے نا تو پھر وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کتنا اس کو پروموٹ کرتے ہیں؟ یہ جو آج کل ٹرینڈ بنا نا ملٹی گرین آٹا, ملٹی گرین آٹا میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا, اور آپ کو پتا ہے وہ. اچھا, یہ نا میرے پاس اکثر آتے ہیں. میں نے کہا دیکھو, آپ ہمارے آباء و اجداد کو دیکھیں, وہ کیا کرتے تھے, جب ساگ کا سیزن آتا تھا نا تب وہ جوار بھی, گندم بھی اور مکئی بھی علیحدہ, کبھی مکئی کی روٹیاں بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, کبھی وہ باجرے کی بن رہی ہیں, کبھی بیسن کی بن رہی ہیں, یعنی کہ بدل کے بنتی تھی. کبھی ایسا ہوا تھا انہوں نے سارے آٹے مکس کر کے بنائی ہوں, کبھی بھی ایسا آپ کبھی کہیں سنیں گے بھی نہیں. کرنا بھی نہیں چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں دیکھیں اللہ نے اتنے مہنگے تھیلے مل رہے ہیں, اتنے مہنگے پیکٹ مل رہے ہیں, اتنا سا آٹا اتنے روپے کا, جو ملٹی گرینز آٹا آپ کہہ رہے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے بڑی ہیلتھ آ جائے.